لندن میں کچھ مسلمانوں نے شراب کی دکانیں بنائی ہوئی ہیں. کچھ مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ کام جو مفتی تو نہیں ہوں گے، وہ مفت سے مفتی ہوں گے. ایک تو مفتی ہوتا ہے نا فتوے دینے والا، ایک ہوتا ہے مفتی مفت سے بن گیا بس میں مفتی ہوں. 10 دن کہتے رہو لوگ مفتی مفتی کہنا شروع کر دیں گے. بالکل شراب کی دکانیں بنانا ثمن الحرام حرام. دکان تو بڑی چیز ہے نا. ایک صحابی نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس یتیموں کا مال ہے اور میں ان پیسے سے شراب لایا ہوں، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ شراب حرام ہو گئی. اب میں جب مدینہ منورہ میں پہنچا تو مجھے پتہ لگا کہ شراب حرام ہو گئی ہے. یا رسول اللہ وہ یتیم بیچارے تو رل جائیں گے، ان کا تو مال یہی ہے. آپ نے فرمایا ہاں شراب تھا. انہوں نے کہا حضور ایسا کریں مجھے اجازت دیں میں کسی کافر ملک میں چلا جاؤں اور جا کے وہاں بیچ دوں. آپ نے فرمایا ثمن الحرام حرام. بیچو گے تو حرام کو نا، کافروں کو بیچو یا مسلمانوں کو، اس کی قیمت بھی حرام ہے. چھوڑیں جی، مفتیوں نے تو سود بھی حلال کیا ہوا ہے. آج میں یہ نیا فتویٰ سن رہا ہوں کہ شراب بھی حلال ہے، اس کی دکانیں بھی حلال ہے. دیکھو کہ بڑا افسوس لگتا ہے مجھے. ہم سفر میں تھے، بفلو سے ہم جا رہے تھے کینیڈا ٹورنٹو. تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہم بائی روڈ جائیں. چونکہ دوست ہم زیادہ تھے، میں نے کہا میری وجہ سے سب کو ہوائی جہاز کی ٹکٹ لینی پڑے گی. میں نے کہا یار چھوڑو کر سیر تو نہ ہوئی نا ہوائی جہاز میں. تو بڑی بڑی چیزیں گاڑیاں تھیں، کاروان تھے بڑے بڑے ماشاء اللہ. الحمدللہ چل پڑے. ایک جگہ جب ہم آئے تو وہاں جو سروس تھی نا، یہ سروس اسٹیشن تھا وہ بند پڑا تھا. ہمام سب وہ یعنی بند رہا تھا. صرف ایک کینٹین تھا بڑا. ہم نے نماز پڑھنی تھی مغرب کی. اچھا اللہ کی شان یہ ہے کہ باقی تو سب کو وضو تھا، مجھے وضو کی ضرورت تھی. میں نے اپنے وہ ہمارے بیٹے بنے ہوئے عبدالوحید صاحب کو کہا، میں نے کہا یار اندر لڑکیاں کھڑی ہیں، مجھے انگریزی بھی نہیں آتی، ان سے کہیں کہ اگر وہ اجازت دیں تو ہم ان کا واش روم استعمال کر کے وضو کر لیں اور ان کے کینٹین کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں. باہر تو کلفی جم جائے گی نا، اتنی سردی تھی نا. یا تو ہم گاڑیوں میں بیٹھے رہیں یا نکل کے جلدی سے ہم اس کے اندر چلے جائیں. انہوں نے کہا کہ ویلکم آ جائیں. یقین کریں کہ ایک لڑکی بیچاری میرے واش روم میں جانے سے پہلے اس نے کہا پلیز ویٹ، تھوڑا انتظار کر. اندر گئی، اس کو دھویا اور دھونے کے بعد صاف کر کے پھر مجھے کہا کہ اب آپ استعمال کریں. نے کیا. اچھا نماز کے لیے انہیں بڑے بڑے رول جو ہوتے ہیں نا، کاغذ کے رول جو ہوتے ہیں جو کھانے وانے کے لیے بچھا، اس نے وہ صفوں کے طور پہ بچھا دیے. ہم نے نماز پڑھی، مغرب کی نماز تھی، شاید مغرب کی نماز تھی. اس کے بعد میں نے عبدالوحید سے کہا، میں نے کہا یار یہ بچیوں نے بڑی ہمارے ساتھ مہربانی کی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ان سے خریدیں نا بھئی، ان کی تو کوئی مدد کرے نا. تو ہم نے ان سے کہا کہ ایک تو ہمیں کافی بنائیں، کافی پلائیں، اور پھر ہم نے کہا کہ آپ کو دیکھنا شروع کیا. ہم نے کہا ہم سمجھتی ہیں آپ نہ کافی پینے والے ہیں نہ آپ یہ بسکٹ کھانے والے ہیں. ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ ہمارے ہاتھوں سے بنی ہوئی کافی بھی نہ پئیں، انہی ہاتھوں سے انہی برتنوں میں ہم شراب پیتے ہیں. میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں دھو ڈالوں گی، برتن پاک ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی آپ کے لیے میں نہیں کروں. اور ہمارا دل رکھنے کے لیے آپ بسکٹ نہ خریدیں، بس آپ ہمارے لیے دعا کر دیں. میں نے کہا کیا دعا کروں؟ میں نے کہا جو اچھی ہو. میں نے کہا میں تو یہی دعا کروں گا اللہ اسلام نصیب کر دے. انہوں نے کہا یہی اچھا سمجھتے ہیں، یہی دعا کرو. اتنا کافروں کو احساس ہے کہ بھئی اس فرائی پان میں ہم جب بھی کوئی چیز بناتے ہیں تو ساتھ شراب کا تڑکا بھی لگاتے ہیں. اس میں ہم جب چائے بناتے ہیں اس کے اندر بھی، کافی کے اندر بھی ہم کچھ نہ کچھ الکوہل ڈالتے ہیں، حالانکہ وہ دھو کے ہمارے لیے بناتی نا. ہم نے کہا کہ نہیں، مسلمان کے لیے وہ برتن بھی یوز نہ کرے تو بہتر.
اتنا تو کافروں کو بھی شرم ہے، تم اچھے مسلمان ہو کے شراب کی دکانیں بنائی ہوئی ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔